ورمح برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يشرك بالله طرفة عين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم ومبرم خطابه العظيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وقالت سيدة نساء العالمين مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة صلوات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ افاضیل حوزہ علمیہ نے شرف تشریف فرما ہے، اور یقیناً یہ شرف ہے بندہ حقیق کے لیے کہ اس محفل میں یقیناً میری اصلاح ہوگی، چونکہ اس محفل میں بزرگ اور سینئر طلاب عزیز اور افاضل تشریف فرما ہے۔ یہ محفل میں اور آپ کو دعوت فکر دیتی ہے۔ جس طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کئی موضوعات کی طرف میں اور آپ کو متوجہ کرتی ہے، اسی طرح محفلوں کا بھی مقتضیات ہوتے ہیں۔ پہلی بات، تمام عظمتوں کے ساتھ جو اس محفل کو حاصل ہے، برادران نے، مسئولین نے، ذمہ دار افراد نے اس چیز کا خیال رکھا، اور میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں گا چونکہ شہرت میں جو حوزے میں شہرت ہے ہماری کہ ہند پاک کے طلاب رات بھر مجلسوں میں مصروف رہتے ہیں، حوزے کی تحصیل کے خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام دیا برادران نے جو مجھے انتہائی خوشی کا مجھے احساس ہے کہ اگرچہ جناب سیدہ کی ولادت کے حوالے سے حوزے میں چھٹی نہیں تھی، لیکن تاخیر سے انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا، یہ پیغام دیا کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مطالعہ بھی کرتے اور چھٹی کا دن ذکر اہل بیت بھی کرتے۔ تو یہ ایک اچھا پیغام ہے۔ تمام برادران عزیز، افاضیل حوزہ اور ذمہ دار افراد جو کہ تأسیس محافل اور مجالس کرتے ہیں، اگر یہ پیغام دے دے حوزے کو کہ ہم حوزے کے متنافی، حوزے کے تحصیل کے ایام میں محافل اور مجالس کا انعقاد نہیں کرتے ہیں الا ان کی ضرورت کے مطابق، اور تحصیل اور تعطیل کا ہمیں خیال ہے، لہذا یہ ایک پیغام، مثبت پیغام ہے حوزے کو۔ اگرچہ ابھی تک ہم نے یہی سنا ہے مکاتب کی طرف سے، بعض ذمہ دار افراد کی طرف سے حوزے میں یہ خیال نہیں رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ شبہات دور ہوگا۔ درود بھیجیے محمد۔ مقدمتاً عرض کروں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کئی امور کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے۔ آج کے اس دور میں اگر دنیا کے سامنے 14 سال قبل ایک خاتون کی ولادت ہوئی اور زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 18 سال یا کچھ مہینے، اس خاتون کا کردار 1400 سال بعد ہم دنیا والوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مشہد راہ ہے، ان کی سیرت حجت ہے، ان کا کردار حجت ہے۔ میں اور آپ کی منطق کیا ہونی چاہیے؟ ولادت اس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے۔ کس طریقے سے دعوت دے دیں کہ دنیا والوں کو یہ سمجھ آئے کہ اس خاتون کا کردار من الاول الى الاخر حجت ہے اور قابل عمل ہے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں الشبہات المعاصرہ فی هذا العصر، حقوق المرأة فی الاسلام،
اس کے حوالے سے میں نے کچھ کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا. ایک کتاب جو منسوب ہے، مقالات پر مشتمل ہے، حقوق المرأة فی الاسلام، الشہید المفکر آیت اللہ شیخ مرتضی مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ. اس کتاب کے مقدمے میں آخر یہ کتاب کیسے وجود میں آئی؟ اس زمانے میں انقلاب اسلامی سے پہلے فرانس اور برطانیہ اور امریکہ کے بڑے بڑے تجزیہ نگار اور کالم نگاروں نے اسلام کے خلاف، اسلام کے ضوابط اور قوانین کے خلاف، کہ اسلام میں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے اور اسلام کے قوانین میں ظلم ہے اور کوئی حریت نامی چیز نہیں ہے. تو اس زمانے میں ان تصویروں کے ساتھ جو بے حجاب تصویروں میں خواتین کالم لکھتی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی تصویریں لگاتی تھی اخباروں میں، شہید مرتضی مطہری کی تصویر آتی تھی امامے کے ساتھ. تو جو بسا اوقات اقوام میں افراد سے کام لیتے ہیں، ان کا بڑا اعتراض تھا کہ مناسب نہیں ہے کہ شہید چونکہ حوزے کے ایک مجدد اور مصلح انسان ہے تو ان کی امامے کے ساتھ تصویر مناسب نہیں لگتی ہے. یہ جو خواتین کی تصویریں آتی ہیں اخباروں میں، ان کے ساتھ شہید کی تصویر. لیکن الحمدللہ آج وہ مقالے جو شہید لکھا کرتے تھے، ان کی کتاب ملحدین کے لیے بہترین جواب کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے. حقوق المرأة فی الاسلام. لہذا الشبہات المعاصرہ حول المرأة فی الاسلام، یہ آج کی محفل اس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے کہ آخر ہم کس طریقے سے مثال بنا کر ایک قابل عمل سیرت دنیا کے سامنے آج کے دور میں ہم پیش کر سکتے ہیں. ہماری حکمت، ہماری منطق، ہماری فکر کیا ہونی چاہیے. اور یہ جو اعتراض ہے کہ الحریہ فی الاسلام، کوئی حریت نامی چیز نہیں ہے. آخر جو حریت یورپ میں موجود ہے، اس حریت کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور ابھی تک کیا نقصانات سامنے آ رہے ہیں. اور حریت جو اسلام ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں. باقاعدہ آج میں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. یہ محفل اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے. کئی شبہات موجود ہیں، حتیٰ کہ اوساط اسلامی میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی حضرات انتہائی سختی اور تشدد سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو روشن فکر سمجھتے ہیں. جو امریکہ میں رہا ہو، لندن میں کچھ عرصہ گزارا ہو، آ کر فوراً قوانین اسلام پر معترض ہوتا ہے. یہ روشن فکر نہیں ہے. یہ افراد معاشرے کے متشدد افراد ہیں. طالبان کا اسلام ان کے پاس ہے. یہ اعتراضات کرتے ہیں. لیکن کاش ان کی اسی فیلڈ کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. مشرق علامہ محمد اقبال لاہوری نے پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد، پوری دنیا کی ثقافتوں کو دیکھنے کے بعد، سرزمین پر، اپنی اسلامی سرزمین پر قدم رکھ کر یہ پیغام دیا کہ تمام ثقافتیں ایک طرف، لیکن اسلام کی ثقافت ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک مقدمہ ہے، یہ ایک فکر ہے جو کہ آج کی محفل سے ہم اس کو اخذ کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. درود بھیجئے محمد وعلى یہ جملہ مشہور ہے مشائخنا سادتنا الکرام، خطبہ فدق کا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. سوال یہ ہے، یا بنت رسول اللہ، یا بضعۃ الرسول، یا سیدۃ نساء العالمین. کون نہیں جانتا تھا اس معاشرے میں، اس مدینہ منورہ میں، کہ آپ کو یہ کہنا پڑا، اے لوگو اعلموا، تمام التفات کے نکات کے ساتھ دربار خلافت کو متوجہ کرتی ہے. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. من هنا اوجہ السؤال الى علماء البلاغة والفصاحة. ایھا السکاکی، ایھا الخطیب القزوینی، ایھا الجرجانی، ایھا الزوزنی، ایھا التفتزانی. آپ لوگوں نے ہی فصاحت اور بلاغت میں کتابیں لکھی ہیں، ذرا بیان کریں یہاں نقطۂ فصاحت کیا ہے، نقطۂ بلاغت کیا ہے. آخر اس جملے میں کیا پیغام دیا جناب سیدہ نے کہ اعلموا انی فاطمہ.
یہ سارے بلغاء جو اس بات پر ان کو ناز ہے کہ تعلمنا الفصاحت والبلاغت من علی ابن ابی طالب، اگر ہم نے فصاحت سیکھی ہے، اگر ہم نے بلاغت سیکھی ہے تو علی ابن ابی طالب کے کلام سے ہم نے سیکھی، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی فصاحت ہے، ان کی کتابوں میں بھی بلاغت ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ امیر کائنات کے کلام میں نہج فصاحت ہے، صرف بلاغت نہیں ہے۔ امیر کائنات کے کلام میں نہج بلاغت ہے، صرف بلاغت نہیں ہے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ آخر اس جملے میں فصاحت اور بلاغت کیا ہے؟ آپ لوگوں نے قلم اٹھایا ہے، آپ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ذرا سمجھائیے۔ یہ نقطہ اختصاراً بیان کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ علماء فصاحت اور بلاغت نے یہ کہا ہے، شخص تو معروف ہے، آپ سب مجھے جانتے ہیں، اس کے باوجود تحقیق کے ساتھ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں، ایھا الناس اعلموا انی فلانی۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ اگر مخاطب اپنے علم کے مقتضیات کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کو اس طریقے سے مخاطب کرنا۔ وہ معاشرہ جس کے سامنے سیدہ کھڑی تھی، اس معاشرے نے اس علم کے مقتضیات کے مطابق عمل نہیں کیا کہ آخر یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی، میں وہی فاطمہ ہوں جن کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم سبحان اللہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ روحی بین جنبی، میں وہی فاطمہ ہوں۔ کیا ہوا ہے تم؟ کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ علم کے مقتضیات کے مطابق عزت دینی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن کیا ہوا ہے؟ میں وہی فاطمہ ہوں، اعلم انی فاطمہ۔ کیوں اپنے علم کے مقتضا کے مطابق عمل نہیں کرتے؟ برادران عزیز، یہ نقطہ ملحوظ نظر ہونی چاہیے کہ کہاں ممکن ہے کہ عالم سفلی کا ایک انسان معرف بنے عالم علوی کے فرق کے لیے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، عقلاء کا قانون ہے، کسی مذہب کا قانون نہیں ہے۔ اگر دنیاوی کسی منصب سے مربوط انسان ہو تو اسی منصب میں کام کرنے والے افراد بتائیں گے کہ وہ کس مستوی کا حامل انسان ہے، کتنی فکر اس کی دقیق ہے، کتنا تدین ہے اس کے اندر، کتنا التزام ہے۔ حوزے کے اندر آپ دیکھیں، جس فن میں انسان ماہر ہوتا ہے اسی فن کے افراد سے پوچھا جاتا ہے، وہ افراد معرف واقع ہوتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں۔ لیکن اگر منصب الہی کا حامل انسان ہو، اس لیے کہ جنبہ عصمت غیبی ہے، یہ جو ہم ادلہ عقلی و نقلی بیان کرتے ہیں اس بات کے اوپر کی جو مسلم ہے، ہمیں خبر ملی ہے، اس کے اوپر دلیل عقلی ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم عصمت عقلی دلیل کے ذریعے سے ایجاد کرتے ہیں، اس لیے کہ عصمت کا پہلو غیبی ہے۔ مجھے کیا معلوم کہ جناب سیدہ کی نیت کیا تھی جب وہ روٹیاں دے رہی تھی؟ مجھے کیا معلوم گھر کے اندر ان کا ماحول کیا ہوتا تھا؟ ان کی سیرت، ایک سیرت خلوت میں ہوتی ہے، ایک سیرت جلوت میں ہوتی ہے۔ لہذا کسی شخص کی عصمت کی گواہی وہی دے سکتا ہے کہ جو اس کی سیرت عملی چاہے خلوت میں ہو جلوت میں ہو، تمام اعمال پر، چاہے یہ اعمال ظاہری ہو یا باطنی اعمال ہو، تمام کے بارے میں مطلع انسان عصمت کی گواہی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھے اور کسی کی عصمت کے قائل ہو جائے، نہیں۔ لہذا تعارف بھی وہاں سے ہونا چاہیے جن کی طرف سے یہ منصب اہل بیت کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اب اگر کوئی سفلی انسان عالم ملکوت سے مربوط انسان کی اگر تعریف کرنا چاہے تو یہ محال عادی ہے کہ اس سے یہ تعریف ہو۔ لہذا جب ہم رجوع کرتے ہیں لسان وحی کی طرف تو تعارف وہاں سے یوں ہوتا ہے کہ اگر فاطمہ کو پہچاننا چاہتے ہو، انما یرید اللہ ویطہرکم تطہیرا ویطعمون ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ تعارف وہاں سے ہوگا۔
اور اس کے بعد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے پوچھئے، چونکہ وہ شخصیت بھی الہی اور علوی شخصیت ہے، عالم ملکوت سے۔ ہاں کچھ آیتوں سے کچھ لوگ استفادہ کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، یہ تو جنبہ بشری ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی تھی، علی کی زوجہ تھی، یہ جنبہ بشری ہے۔ لیکن جنبہ روحی، وہ روح جو معلق ہے عالم ملکوت کے ساتھ، اس کے بارے میں کون اطلاع دے گا کہ کس مقام پر وہ فائز ہے؟ لہذا جب ہم رسول سے پوچھتے ہیں تو ان کا یہ جملہ مورخین نے، فریقین نے نقل کیا، ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ۔ آخر رضائے الہی کا ملاک اور معیار رضائے فاطمہ ہو، یہ کہنا آسان ہے عزیزان، ان فاطمہ ترضی لرضا اللہ، اگر جملہ یوں ہوتا کیا فاطمہ راضی ہوتی ہے اللہ کی رضا پر، تو یہ ہر کوئی سمجھ سکتا تھا، لیکن جملہ یہاں پر عکس ہے، ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ۔ کوئی ہے دنیا میں جو ملا کے رضائے الہی واقع ہو؟ صلوات اللہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی اور بیٹیاں تھیں، آخر کیا ہوا ہے کہ یہ شیعہ حضرات صرف فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ استدلال، یہ برہان، یہ قیاس تب درست ہوگا جب برہانی اور جدلی ضوابط پر یہ استدلال اترے۔ اگر صغرا مسلم نہ ہو، تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہمیں نتیجے کے بارے میں الزام ٹھہرائے، نہیں ہو سکتا ہے، صغرا کو مسلم کرنا پڑے گا۔ آخر نبی کی اور بیٹیاں تھیں، یہ جو تم نے صغرا بنا دیا ہے قیاس کے لیے، آخر یہ چیز آپ لوگوں کے درمیان بھی مسلم ہے؟ جب تک مقام جدل میں صغرا مسلم نہیں ہوگا، نتیجہ درست نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسلم بات ہے، یہ کسی عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آخر یہ بات مسلم ہونی چاہیے، میں تو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے درمیان بھی یہ بات مسلم ہے کہ نبی کی اور بیٹیاں بھی تھیں؟ یہ پہلا سوال۔ مماشاۃً مع القوم، آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کی اور بیٹیاں بھی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ بس ان کی بھی تعریف ہونی چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ نبی نے اگر ان کی تعریف کی ہے تو ہم بھی کریں گے، اگر قرآن نے ان کی تعریف کی ہے تو ہم بھی تعریف کریں گے، اگر آپ کے علماء نے ان کی تعریف کی ہے تو ہم بھی کریں گے، جہاں تک تلازم کریں گے۔ لیکن کیا کروں، آپ کے علماء بھی جناب سیدہ کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کثر الشک والاختلاف وقل یدعی انہ الصراط السوی۔ یہ زمخشری، یہ شافعی، پریشانی کے عالم میں ہر طرف شکوک و شبہات ہے۔ کثر الشک والاختلاف وقل یدعی انہ الصراط السوی، ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ جس راہ پر میں گامزن ہوں، جس راہ پر میں چل رہا ہوں، وہی راہ حق ہے، وہی راہ مستقیم ہے۔ لیکن فتمسکت بلا الہ الا اللہ وحب احمد وعلی فاز قلب بحب اصحاب کہف عشق بحب آل۔ وہ نجس العین کتا اصحاب کہف کی محبت میں اگر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، میں زمخشری کتا نہیں ہوں، انسان ہوں، حب اہل بیت میں میں شقی کیسے بن سکتا ہوں؟ سعادت تو یقیناً مجھے نصیب ہوگی۔ تو لہذا اشکال صغرا میں بھی ہے، اس اشکال کبرا میں بھی ہے، اس لیے کہ ہم اسی کی تعریف کریں گے جس کی تعریف اللہ نے کی ہو، ہم اسی کی تعریف کریں گے جس کی تعریف محمد مصطفیٰ نے کی ہو۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ صلوات اللہ محمد۔ برادران عزیز، یہ جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کئی قسم کی اذیتیں دی گئی میرے نبی کو اس زمانے میں۔ کسی نے کہا لست مرسلا، اے محمد تم رسول نہیں، یہ لہجہ بھی قرآن کریم میں یہ ملتا ہے۔ لیکن جواب میں
خالق کائنات نے ایک مختصر آیت کے ذریعے سے جواب دیا، اے میرے نبی انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے۔ یہ جو دشمن آپ کو یہ کہتا ہے کہ لست مرسلا، نہیں، جواب میں دوں گا لیکن مختصر آیت کے ذریعے سے، انک لمن المرسلین۔ کسی نے کہا انک لمجنون، اے محمد تم مجنون ہو۔ وہاں پر بھی خداوند متعال نے ایک مختصر آیت کے ذریعے سے یہ جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، خدا کے فضل سے تم مجنون نہیں ہو۔ اعتراض محمد پر ہو رہا ہے، جواب خدا دے رہا ہے۔ کیا شان مصطفیٰ ہے۔ اعتراض محمد پر ہو رہا ہے، جواب خالق دے رہا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے کہا اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر ہم اپنے الہ کو ترک کریں؟ تو جواب ملا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے شاعر نہیں بنایا محمد کو، ہم نے شاعری نہیں سکھائی ہے محمد کو۔ ان تمام اعتراضات میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں دشمن اعتراض کر رہا ہے، جواب مختصر آیت کے ذریعے سے، لیکن اللہ کی قسم جب نسل رسول پر دشمن نے اعتراض کیا، جب اولاد رسول پر دشمن نے اعتراض کیا، مختصر آیت کے ذریعے سے پروردگار نے جواب نہیں دیا بلکہ پورے سورے کو نازل کیا، اِنَّا قَيْنَ سبحان اللہ پر محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر آج بھی اعتراضات ہیں اور اعتراضات ہوئے، لیکن مقام جواب میں جب زمخشری نے قلم اٹھایا ہے تو تمام اعتراضات کے جواب دینے کے بعد آخر میں مثال کے طور پر کہا ہے کہ اب آ جاؤ، جو فصاحت اور بلاغت اس مختصر سورے میں ہے اس کے بارے میں ذرا تأمل کرو، اور وہاں پر جو فصاحت کے بلاغت کے نکات ان میں داخل ہوئے۔ لیکن عرض یہ ہے کہ ایھا الزمخشری، فصاحت صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے، جس طریقے سے آپ نے بلاغت اور فصاحت کے معتزلی اشکال کرنے والوں کے اوپر آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی مثال سورہ کوثر میں ملاحظہ کریں۔ عرض یہ ہے کہ جس طریقے سے سورہ کوثر فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ممتاز ہے، اسی انداز میں مصباح کوثر بھی قیامت تک ممتاز رہے گا۔ نہ کوئی قیامت تک سورہ کوثر کی مثال پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی قیامت تک مصباح کوثر کی مثال پیش نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی سورہ کوثر کو لے کر آ سکتا ہے، نہ کوئی مصباح کوثر جناب سید کو لے کر آ سکتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے علماء مقام جواب میں فرماتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت الفاظ کے ساتھ صرف محدود نہیں ہے، جس طریقے سے تراکیب قرآنی فوق البشر، بشر کی طاقت سے بلند ہے، اسی طرح مصداق معانی، مصداق قرآن بھی فوق طاقت بشری سے بلند ہے۔ لہذا جناب سید کی عظمت کے حوالے سے اس نقطے پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا کہ نسل مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ جس طریقے سے تداوم جسمانی الی یوم القیامہ، نسل مصطفیٰ تا قیامت تک رہے گی، اسی انداز میں نسل مصطفیٰ تداوم رسالی بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی قیامت تک رہے گی، اور سبب اولاد مصطفیٰ ہے۔ نسل بھی یہاں سے چلے گی قیامت تک، رسالت کی حفاظت بھی قیامت تک ہوگی۔ یہاں سے بات سمجھ آتی ہے حسین منی وانا حسین۔ لہذا التداوم الرسالی الى یوم القیامہ بفاطمہ واولادها، والتداوم الجسمانی لمحمد المصطفیٰ بفاطمہ واولادها الى یوم القیامہ۔ صلوا علی محمد۔ فخر رازی نے تفسیر میں آ کر یہ جملہ لکھا، اولاد کی جب بات آئی ہے، کئی احتمالات دینے کے بعد کہا کہ ایک مصداق کوثر کا وَأَوْلَادُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولاد کی بات جب آئی ہے
تو کبھی کبھار دشمن کے قلم سے بھی تعریف اہل بیت ٹپکتی ہے. لکھا اس نے انظر کم قتل من اہل البیت، اہل بیت میں سے ایک تاریخ حسنی علوی فاطمی کی جو تاریخ ہے مظلومیت کی تاریخ، وہ اپنی جگہ کم قتل من اہل البیت ثم العالم مملوء من اولادی، اس کے باوجود پوری دنیا میں اولاد رسول ہے، لیکن فیہم ولم يبق من بنی امیہ احد یعبأ بہ، اور بنی امیہ میں سے کوئی ایسا فرد باقی نہیں رہا کہ جو قابل اہمیت ہو. لیکن جو اولاد مصطفیٰ باقی ہے تا قیامت تک، جن کے آثار باقی ہیں، کم کان فیہم من العلماء، کم کان فیہم فی اولاد مصطفیٰ علماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا. صلوات اللہ محمد وآلہ. آخری نقطہ سادتنا ومشایخنا العظام، من هنا اوجه السؤال الى نقاد الحدیث ابن حجر، جو کہ حدیث میں نقاد میں ان کا جو شمار ہوتا ہے. روا ابن حجر فی لسان المیزان، لسان المیزان کی کتاب ہے، ابن حجر نے یہ روایت کی ہے. والحافظ الذهبی فی میزان الاستدلال، اور ذہبی بھی من النقاد فی علم الحدیث عنده، انتہائی احتیاط کے ساتھ جو حدیث کو لیتا ہے، صحیح اور سقم پر جس کی نگاہ ہے، ان میں سے یہ دو علماء ہیں. وہم من ارباب الحدیث، روایت یوں ہے کہ اول شخص يدخل الجنہ فاطمہ بنت محمد. یہ حدیث ہے ان دونوں بزرگ علماء جو کہ حدیث میں ان کا نام ہے، یہ روایت انہوں نے نقل کی. سوال یہ ہے کہ عقل انسانی اور عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اول الخلائق و افضل الخلائق جو دنیا میں ہے وہی سب سے پہلے جنت میں اس کو داخل کرے. الیس النبی الاعظم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر نہیں ہے، افضل الخلائق نہیں ہے، لیکن یہ نظام بدل گیا آخرت میں. اول شخص، یہ حدیث آپ لوگوں نے بھی نقل کی ہے، يدخل الجنہ فاطمہ بنت محمد. هل هناك تعارض بین النقل والعقل؟ تعارض تو نہیں ہے ملا کے عقل اور ملا کے نقل میں. ایھا الذہبی، ایھا ابن الحجر، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آیا صرف تم لوگوں نے روایت پر ہی اکتفا کیا؟ رویتم ولیکن درایت سے کام نہیں لیا. اور یہ بھی بتاتا چلوں، الروایہ الدرایت فی روایت، مضمون حدیث، الدرایت فی روایت افضل من 1000 روایہ. 1000 مرتبہ قال الصادق قال، لیکن ایک روایت میں درایت سے کام لینا زیادہ افضل ہے 1000 روایات میں. تو عرض یہ ہے کہ وہ ہستی جو کہ افضل الخلائق ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات، لیکن روز قیامت جنت میں داخل ہونے والی ہستی اول شخص ہے فاطمہ بنت محمد. آخر مصلحت کیا ہے؟ یہ اشکال ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیں گے. اگر جواب دے بھی دے تو ممکن ہے جواب میں ضعف ہو. لیکن یہ افتراق محمد اور فاطمہ کے درمیان وہی کر سکتا ہے جو عظمت فاطمہ سے آشنا نہ ہو. لیکن یہاں کوئی انفصال کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ محمد نے فرمایا ہے فاطمہ تو بضع فتقدمت اعضاؤہ بعضهم بعضا. محمد مصطفیٰ کے اعضاء کچھ پہلے جنت میں داخل ہو گئے، کچھ بعد میں داخل ہو گئے. صلوات اللہ محمد. آخر میں دعا تو میں نہیں کروں گا، انشاءاللہ سادات کرام دعا کریں گے. ملک عزیز کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تمام مسلمان جو بھی کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جہاں کہیں پر بھی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم